بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم فعل لازم اور فعل متعدی کی پہچان کے متعلق کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے فعل متعدی کی تعریف: وہ فعل جو فاعل کے علاوہ مفعول بہ کو بھی چاہتا ہو، یعنی ایک فعل ہوتا ہے اور ایک اس فعل کو کرنے والا، اس کو کہتے ہیں فاعل، اور جس پر فعل واقع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مفعول بہ۔ انگلش کے اندر فعل کو ورب کہتے ہیں، فاعل کو سبجیکٹ اور مفعول بہ کو آبجیکٹ کہتے ہیں۔ تو وہ ورب جو سبجیکٹ کے علاوہ آبجیکٹ کو بھی چاہتا ہو، فاعل کے علاوہ اس کا مفعول بہ بھی آتا ہو، ایسے فعل کو فعل متعدی کہیں گے۔ جیسے قرأ زید کتابا، پڑھی زید نے کتاب۔ قرأ پڑھنا یہ فعل ہے، پڑھنے والا زید فاعل ہے، اور یہ پڑھنے کا فعل جس پر واقع ہوا وہ مفعول بہ ہے، آبجیکٹ ہے، لہذا یہ فعل متعدی ہوا کیونکہ اس فعل نے فاعل کو بھی چاہا اور مفعول بہ کو بھی چاہا، اس کا فاعل بھی آیا اور مفعول بہ بھی آیا۔ جبکہ فعل لازم وہ ہوتا ہے کہ جو صرف فاعل کو چاہتا ہے، فاعل کے علاوہ مفعول بہ کو نہیں چاہتا، اس کا مفعول بہ نہیں آتا۔ جیسے ذہب زید، زید گیا۔ اب یہاں پر اس کا مفعول بہ نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ فعل لازم ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کا مفعول بہ نہ ہو۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ زید جس جگہ گیا ہے وہاں پر جانے کا فعل واقع ہوا ہے، مثلا مسجد میں گیا ہے تو مسجد میں جانے کا فعل واقع ہوا ہے، تو وہ مسجد جو ہے وہ مفعول بہ ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسجد یہاں پر مفعول بہ نہیں بنے گی بلکہ مفعول فیہ بنے گی، یہ ایک علیحدہ سے مفعول ہوگا، اور فعل لازم کا مفعول بہ تو نہیں ہوتا لیکن مفعول فیہ ہوتا ہے، لہذا المسجد یہاں پر مفعول بہ نہیں واقع ہوگا بلکہ مفعول فیہ واقع ہوگا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ فعل متعدی کا فاعل بھی ہوتا ہے اور مفعول بھی ہوتا ہے، جبکہ فعل لازم کا صرف فاعل ہوتا ہے، مفعول بہ نہیں ہوتا۔ اب فعل لازم اور فعل متعدی کو کس طرح پہچانیں؟ ابتداءً پڑھنے والے پر فعل لازم اور فعل متعدی کا پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کی پہچان کے علماء نے کچھ قواعد بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، فاعل کے بارے میں لفظ کون کے ذریعے سوال کریں۔ اگر سوال بن سکتا ہو، اگر سوال درست ہو، اگر سوال صحیح ہو تو وہ فعل لازم ہوگا، اور اگر سوال نہ بن سکتا ہو، سوال درست نہ ہو تو وہ فعل متعدی ہوگا۔ جیسے ذہبہ کا معنی ہے وہ گیا۔ اب یہاں پر لفظ کون کے ذریعے سوال کیا جا سکتا ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کون گیا۔ یہاں پر سوال بن سکتا ہے، سوال کرنا درست ہے لفظ کون کے ذریعے، لہذا یہ فعل لازم ہوا۔ جبکہ قرأ کا معنی ہے اس نے پڑھا۔ اب یہاں پر لفظ کون کے ذریعے سوال نہیں کیا جا سکتا، سوال درست نہیں، سوال بن نہیں سکتا، کون پڑھا، یہ سوال نہیں بن سکتا، لہذا یہ فعل متعدی ہوا۔ اسی طرح تیسری مثال دخلا، وہ داخل ہوا۔ یہاں پر لفظ کون لگا کر سوال کریں تو سوال بن سکتا ہے، کون داخل ہوا، یہاں پر سوال بنا، لہذا یہ فعل لازم ہوا۔ چوتھی مثال نصرہ، اس نے مدد کی۔ یہاں پر اگر لفظ کون کے ذریعے سوال کریں گے تو سوال نہیں بن سکتا، کون مدد کی، یہ سوال درست نہیں، لہٰذا یہ فعل متعدی ہے۔ پانچویں مثال جاء، وہ آیا۔ یہاں پر لفظ کون کے ذریعے سوال کیا جا سکتا ہے، کون آیا، لہذا جاء فعل لازم ہوا۔ پہچان نمبر 2، فاعل کے بارے میں لفظ کس نے کے ذریعے سوال کریں۔ اگر سوال بن سکتا ہو، اگر سوال درست ہو تو وہ فعل متعدی ہوگا، اور اگر سوال نہ بن سکتا ہو تو وہ فعل لازم ہوگا۔ یہی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں
جیسے ذہبا وہ گیا. اب یہاں پر کس نے کے ذریعے سوال کرے تو سوال درست نہیں ہوگا. کس نے گیا یہ سوال نہیں بن سکتا، لہٰذا یہ فعل لازم ہوا. قرأ اس کا معنی ہے اس نے پڑھا. اب یہاں پر کس نے لگا کر سوال کرنا درست ہے. کس نے پڑھا، اب جواب کے اندر فاعل آ جائے گا. زید نے پڑھا، بکر نے پڑھا، حامد نے پڑھا. تو لفظ کس نے لگا کر یہاں پر سوال کرنا درست ہوا، لہٰذا یہ فعل متعدی ہوا. اسی طریقے سے دخلا وہ داخل ہوا. یہاں پر یہ لفظ لگا کر اگر سوال کریں تو سوال نہیں بن سکتا. کس نے داخل ہوا، سوال نہیں بن سکتا، لہذا فعل لازم. نصرہ اس نے مدد کی. کس نے مدد کی، یہاں پر سوال بن سکتا ہے، یہ فعل متعدی. جاء وہ آیا. کس نے آیا، سوال نہیں بن سکتا، فعل لازم. سمع اس نے سنا. کس نے سنا، سوال بن سکتا ہے، یہ فعل متعدی. اکرما اس نے عزت کی. کس نے عزت کی، سوال بن سکتا ہے، فعل متعدی. اجتنبا وہ بچا. کس نے بچا، سوال نہیں بن سکتا، یہ فعل لازم. پہچان نمبر 3، فعل کے ساتھ ہا ضمیر منصوب متصل ہو، ملی ہوئی ہو، اور وہ ضمیر اس فعل کے مصدر کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف لوٹ رہی ہو، تو یہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی علامت ہے کہ یہ ضمیر جس فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے یہ فعل متعدی ہے. جیسے زید ضربتہ، زید میں نے اس کو مارا. اب یہاں پر یہ ہا ضمیر منصوب متصل ہے، فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور یہ ضمیر ایسے اسم کی طرف لوٹ رہی ہے جو اس فعل کا مصدر نہیں. ضربتو کا مصدر آئے گا ضربن. یہاں پر یہ ضمیر لفظ ضرب کی طرف نہیں لوٹ رہی، کسی اور اسم کی طرف لوٹ رہی ہے، لہذا یہ فعل جو ضمیر کے ساتھ ملا ہوا ہے، یا ضمیر جس فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یہ فعل متعدی. دوسری مثال، الباب اغلقتہ، دروازہ میں نے اس کو بند کیا. یہاں پر بھی یہ ضمیر منصوب ہے اور فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، فعل کے ساتھ متصل ہے، اور یہ اس اسم کی طرف لوٹ رہی ہے کہ جو اس فعل کا مصدر نہیں. اس فعل کا مصدر اغلاق آتا ہے. یہاں پر یہ ضمیر اغلاق کی طرف نہیں لوٹ رہی بلکہ الباب کی طرف لوٹ رہی ہے، لہٰذا یہ ضمیر جس فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے یہ فعل متعدی. ہم نے یہ بات کہی کہ وہ ضمیر منصوب متصل ما قبل فعل کے مصدر کی طرف نہیں لوٹ رہی ہو، یہ شرط ضروری ہے. اگر ایسا ہو کہ وہ ضمیر اس فعل کے مصدر کی طرف لوٹ رہی ہو تو پھر یہ ضمیر کا متصل ہونا فعل کے ساتھ یا اس کے متعدی ہونے پر دلیل نہیں ہوگا، کیونکہ اس طرح ضمیر فعل لازم کے ساتھ بھی متصل ہو جاتی ہے اور فعل متعدی کے ساتھ بھی متصل ہو جاتی ہے. فعل متعدی کی مثال جیسے الضرب ضربتہ زیدن، ضرب میں نے اس کو مارا زید پر، یعنی زید کو میں نے ضرب ماری. اب یہاں پر دیکھیں یہ ہا ضمیر ہے، منصوب ہے، فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، لیکن یہ فعل کے مصدر کی طرف لوٹ رہی ہے، لہٰذا اس ضمیر کا فعل کے ساتھ ملا ہوا ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ فعل ہمیشہ ہی متعدی ہوگا. یہاں پر تو یہ متعدی ہے لیکن اس صورت میں متعدی نہیں، یہاں پر یہ فعل لازم ہے. جیسے القیام قمتہ، اب یہاں پر یہ قمت فعل لازم ہے اور اس کے ساتھ ضمیر منصوب متصل ملی ہوئی ہے، اور یہ ضمیر اس فعل کے مصدر کی طرف لوٹ رہی ہے، لہٰذا یہاں پر ضمیر منصوب فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی فعل متعدی نہیں بلکہ فعل لازم ہے. لہٰذا اگر ضمیر فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور اسی فعل کے مصدر کی طرف لوٹ رہی ہے تو اس طرح ضمیر کا فعل کے ساتھ ملا ہوا ہونا یہ فعل کے متعدی ہونے پر دلیل نہیں، بلکہ وہ فعل متعدی بھی ہو سکتا ہے، جیسے یہاں پر
اور وہ فعل لازم بھی ہو سکتا ہے جیسے یہاں پر، جبکہ اوپر والی صورتوں کے اندر ضمیر منصوب متصل جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے یہ ایسے اسم کی طرف لوٹ رہی ہے جو اس فعل کا مصدر نہیں، یہاں پر بھی اسی طرح ہے۔ پہچان نمبر 4، اس فعل کا ترجمہ کریں، اگر ترجمہ کرتے ہوئے لفظ نے ترجمے کے اندر آئے تو وہ فعل متعدی ورنہ وہ فعل لازم، جیسے ذہبہ وہ گیا۔ اب یہاں پر نے کا لفظ نہیں آیا لہٰذا یہ فعل لازم۔ دخلا وہ داخل ہوا، یہاں پر بھی لفظ نے نہیں آیا، فعل لازم۔ سعیدہ وہ چڑھا، یہاں پر بھی فعل کا ترجمہ کرتے ہوئے لفظ نے نہیں آیا لہٰذا یہ بھی فعل لازم ہوا۔ نصرہ اس نے مدد کی، یہاں پر ترجمہ کرتے ہوئے نے کا لفظ آیا تو یہ فعل متعدی ہوا۔ شریبہ اس نے پیا، یہاں پر بھی ترجمہ کرتے ہوئے نے کا لفظ آیا، یہ بھی فعل متعدی ہوا۔ پہچان نمبر 5، فعل سے پہلے لفظ ماذا یعنی عربی کا لفظ ماذا لگا کر سوال کرے، اگر سوال بن سکتا ہو، اگر سوال درست ہو تو وہ فعل متعدی، اور جواب میں جو لفظ آئے گا وہ مفعول بہ ہوگا، اور اگر سوال نہ بن سکتا ہو تو وہ فعل لازم ہوگا، جیسے نصرتو۔ اب یہاں پر ماذا لگائیں، ماذا نصرتا، تو نے کس کی مدد کی، یہاں پر ماذا کے ذریعے سوال بن سکتا ہے لہذا یہ فعل متعدی ہوا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ماذا عربی کا لفظ ہے، اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے مختلف انداز میں اس کا ترجمہ کیا جائے گا، کبھی لفظ کیا کے ساتھ ترجمہ کیا جائے گا، کبھی کس کو کے ذریعے ترجمہ کیا جائے گا۔ شربتو اس فعل سے پہلے لفظ ماذا لگائے، ماذا شربتا، تو نے کیا پیا، یہاں پر بھی سوال ماذا کے ذریعے بن سکتا ہے لہٰذا یہ فعل متعدی ہوا۔ اکلتو میں نے کھایا، اس سے پہلے لفظ ماذا لگا کر سوال کریں، سوال بن سکتا ہے ماذا اکلتا، تو نے کیا کھایا۔ اب اگر روٹی کھائیے تو یہاں پر جواب میں کہا جائے گا الخبزہ، روٹی، روٹی مفعول بہ بنے گا۔ جئتو میں آیا، اب یہاں پر اگر لفظ ماذا لگا کر سوال کریں گے تو سوال نہیں بن سکتا کیا آیا، کون آیا کے ذریعے تو سوال بن سکتا ہے، یہ سوال صحیح ہے، لیکن کیا آیا یہ سوال صحیح نہیں لہٰذا یہ فعل لازم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس علم کی بدولت ہماری قبروں کو منور فرمائے، ہمارے آباء و اجداد کی قبروں کو بھی منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔